السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 39۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں، وہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مانگی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، اللہ جی وہ ذات پاک وہب لی عطا کیا مجھ کو الکبری بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یعنی اولاد، کہ میں بھی بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو اب اس آیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ انا بے شک ربی میرا رب لسمیع الدعا خوب سننے والا ہے دعاؤں کو۔ ربی اے میرے رب اجلنی بنا دے مجھ کو مقیم الصلاۃ قائم کرنے والا نماز کو، ومن ذریتی اور میری اولاد کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور ان کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے، یعنی ان کو دعوت دینے میں انہیں پہلے ترجیح دینی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا کر رکھنا۔ اب اس آیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا اے رب ہمارے وتقبل دعا قبول کر ہماری دعا، ربنا اے رب ہمارے اغفر لی معاف کر دے مجھ کو، والی والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور ایمان والوں کو، یوما اس دن کے یقوم الحساب قائم ہوگا حساب، یعنی یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے اس وقت مانگی جب ان پر یہ واضح نہیں تھا کہ ان کا باپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ جب ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ان کا باپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس بات سے اظہار برات کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ ولا تحسبن اور نہ تم گمان کرو اللہ تعالیٰ کو غافلاً غافل، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تحسبن اللہ، نہ تم گمان کرو اللہ کو غافلاً غافل اما اس چیز سے یعمل الظالمون جو کرتے ہیں ظالم لوگ، انما بے شک یؤخرھم ڈیل دیتا ہے ان کو، یعنی ہم سے مراد ظالم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دیتا ہے لیومن اس دن کے لیے تشخص کہ پھٹی رہ جائیں گی فیہ اس میں الابصار آنکھیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو مہلت دیتا ہے، یعنی ان کو نہیں پکڑتا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت نہیں دے گا، یعنی اس دن جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر، مہطعین وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی دوڑتے ہوئے آئیں گے بلانے والے کی طرف، مقنعی رؤوسہم اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے سر، یعنی اپنے سر اٹھائے ہوئے
بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ لا یرتدو نہیں لوٹے گی علیہم ان کی طرف طرفہم ان کی نظر، یعنی قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر وہ اس قدر ڈرے ہوں گے، اس قدر ان پر خوف طاری ہوگا کہ ان کی آنکھیں ایک لمحہ بھر کے لیے بھی پست نہیں ہوں گی، اور وہ سر اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے آئیں گے بلانے والے کی طرف۔ وَأَفِئِدَتُهُمْ اور ان کے دل ہواء خالی ہوں گے، یعنی ان کے دل خالی ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر۔ وانذر الناس اور ڈرائیے آپ لوگوں کو، یوما اس دن سے، یاتیہم العذاب کہ آئے گا ان کے پاس عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا۔ فیقولو پس کہیں گے الذین وہ لوگ، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اے رب ہمارے، اکھرنا ڈیل دے ہم کو، یعنی پھر قیامت والے دن ظالم کہیں گے، کافر کہیں گے جس دن وہ عذاب کو دیکھ لیں گے کہ ڈیل دے ہم کو، الی اجل قریب ایک مقرر وقت تک، نجیب ہم قبول کرے دعوتہ کا تیری دعوت کو، یعنی پھر پچھتائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیل دے دے، ہمیں مہلت دے دے کچھ وقت کے لیے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں، یعنی اس دعوت کو جس سے ہم پہلے جٹلاتے رہے، جس کا ہم پہلے انکار کرتے رہے۔ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ اور ہم پیروی کرے رسولہ تیرے رسولوں کی۔ اولم کیا نہیں تکونو تھے تم، اقسمتم قسمیں کھاتے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم تکونو کیا نہیں تھے تم، یعنی آج ہے یہ سوالیہ ہے، یعنی جس وقت کافر لوگ کہیں گے، ظالم لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے دے کچھ وقت کے لیے کہ ہم تیری دعوت بھی قبول کریں، تیرے رسولوں کی پیروی بھی کریں، پھر اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائیں گے اولم تکونو کیا نہیں تھے تم، اقسمتم قسمیں کھاتے، من قبل اس سے پہلے، مالکم کہ نہیں ہے تمہارے لیے، من زوال کوئی زوال، یعنی دنیا میں، یعنی دنیا میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے، یعنی دنیا میں اس قدر کھوئے تھے کہ آخرت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں کوئی زوال ہی نہیں، یعنی ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم وہی لوگ ہو جو پہلے دنیا میں قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال نہیں، وَسَكَنْتُمْ اور تم آباد ہوئے، فی مساکن الذین ان لوگوں کے گھروں میں، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، وَتَبَيَّنَ اور ظاہر ہو چکا تھا، لاکم تمہارے لیے، کیفا کیا، فعلنا کیا ہم نے، بہم ان کے ساتھ، وضربنا اور ہم نے بیان کر دی، لاکم الامثال تمہارے لیے مثالیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر پہلے ہی واضح ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس بات کو واضح کر دیا، یعنی ان تمام قوموں کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی تاکہ لوگ اس سے واضح و نصیحت حاصل کریں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم پر پہلے ہی واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہم نے پہلے ہی تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھی، لیکن تم نے ہی ان سے واضح و نصیحت حاصل نہیں کی، تو اب پھر بغض و عذاب کو اپنے انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔